میرا احتجاج لوگوں نے کچھ نے اس میں کہا کہ یہ شاید میں کو پیسے مانگنے کے لیے یہ ڈرام آن فٹ، میں فقیر نہیں ہوں، میں بانٹنے والوں میں اس خاندان سے میرا تعلق ہے۔ تو اس پہ میں نے جب شور مچایا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ میرا ہی المیہ نہیں ہے، اس وقت من حیث القوم ہم سب یہی کر رہے ہیں، نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کرنے۔ کراچی والے جو ہے وہ کم از کم وہاں کی کونسلیں جو ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کا بڑا ڈگنیٹی اور وقار کا آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ کراچی ابھی بھی پرو لٹریری سوسائٹی ہے اور اینٹی لٹریری سوسائٹی نہیں بنی۔ یونٹ جو کنزیوم ہوئے ان کی قیمت ہے 29,000 کچھ روپے، اس کے بعد اس میں 16,000 کچھ روپے کے ٹیکسز ہیں۔ آپ کی جو آنٹی جو میری مسز ہے میرے گھر میں، وہ بھی اسی عالم پیری میں میری ہی طرح سفید بالوں والی، اس کی بھی وہ مجھے دیکھ دیکھ کے بیمار ہو گئی ہوئی کہ یہ میرا میاں یہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارا کام بالکل بند ہو گیا۔ بیمار آدمی 4 میں سانحات سے گزر چکا، وہ ہارٹ کے کریکٹر ایکٹنگ میں اس قدر ایکسیلنٹ کام، بس کیا کرے شہباز، اب جس نیشن میں اب عالم پیری میں چراغ آخر شب ہوں، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ کوئی ایک فردوس جمال دکھا دو مجھے جو تم نے کریٹ کیا، کوئی ایک راشد محمود دکھا دو مجھے۔ میرا پہلا قدم جو تھا وہ بانو آپا کا لکھا ہوا ایک کھیل تھا، یہ کلو، جو بعد میں 35 38 برس کے بعد انہوں نے ٹی وی کے لیے ریپروڈیوس ہوا تھا کلو ٹی ریپروڈیوس وی کے لیے لکھا اور ماریا بات۔ ارے 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 ابھی کیا یہ کنٹروورسیز اور یہ بل کو لے کر؟ دیکھو بیٹا، ہوا ہی ایسا ہے، میں بڑا فیکٹس بلیور ہوں، بڑا صابر اور وہ والا بندہ ہوں۔ میں انڈیو زندگی میں کو خواب جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیکھے ہوئے، میں نے اتنا خواب ضرور دیکھا جس کی تعبیر میرے اپنے اختیار میں ہے، اتنا میرا رائٹ اور حق ہے۔ مصیبت یہ ہوئی ہے کہ اب جب سے یہ میں نئے پاکستان سے شروع ہوتا ہوں، سال پہلے سے اس لمحے موجود تک، میرا جو شعبہ ہے وہ ہے ایکٹنگ۔ پتہ نہیں وہ بھی مجھے آتی یا نہیں آتی، لیکن میرے رب نے اتنے بھرم مجھے دیے ہوئے اس لمحے موجود تک کہ میں آج بھی اگر ڈراموں میں آپ کو نہیں دکھ رہا تو میں کسی نہ کسی فورم میں دکھتا ہوں، میں کسی نہ کسی شوز میں گفت و شنید کرتا ہوا دکھتا ہوں۔ اصل کام میرا وہ ہے، وہ کام جب سے یہ حکومتوں کے کانفلکٹ شروع ہوئے، نیا پاکستان پرانا پاکستان اور مزید پتہ نہیں کون سا پاکستان آئے گا اس کا مجھے نہیں پتہ، اللہ خیر کرے، جو بھی ہو اچھا ہو، ہمارا کام بالکل بند ہو گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن جس کے موجد میں ہوں، پاکستان ٹیلی ویژن، میں نے اس قدر کام کیا ہوا، اور یہ وہ دور ہے جب وہاں پیسے ویسے نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو ان کے لیے ہوتے تھے جو گھس بیٹھ کے یا ایفیلیٹڈ لوگ ہوتے۔ ہم تو کام کی مزدوری کی، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے اس سے دال روٹی ساری زندگی ڈگنیٹی وقار سے چل گئی۔ کچھ تھوڑے سے ایسٹ میں نے اپنی چادر سے 2 قدم اندر رہ کے ساری زندگی گزاری، کوئی بیکے کبھی نہیں مانگی ہوئی۔ کام کے پیسے ہیں وہ میرا حق ہے، مجھے جب کام ہوتا میں لیتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر آیا تو جس چینل کو میری ضرورت ہوگی اس نے مجھے بلایا، اب بھی جب ان کو ضرورت ہے بلا لیتے۔ میں لاہور بیس ہوں، میں بیمار آدمی ہوں، 4 میں سانحات سے گزر چکا ہوں ہارٹ کے حوالے سے، 2015 میں پہلی بار، 2018 میں دوسری بار، 2021 میں تیسری بار، اور پھر اس کے بعد 2023 میں یہ جو لاسٹ والا۔ تو یہ میں بالکل، اور ہر بار اللہ مجھے میرا اپنے حبیب کے صدقے بلیسنگ ہے جو پیاروں کی، یا میری زندگی کی ابھی کچھ سازوں کی گنتی باقی ہے، کچھ کام ہے میرے ذمہ جو مجھے کر کے جانا ہے۔ فن آپ کا ہمیشہ زندہ رہے اور آپ بھی مزید اسی طرح صحت یاب رہیں، اللہ فضل فرمائے۔ اس میں اب جب سے یہ والا دور ہے تو تب پچھلے جو میرے ساتھ یہ ایونٹ بیماری کے گزرے تو میرے پاس کچھ جمع جتھا تھا وہ میں کر لیا، استعمال ہو گیا ہو کے۔ اس کے بعد جب یہ لاسٹ والا ہوا، یہ اس قدر ہارڈ اور اس قدر شدید تھا کہ 2.5-3 لاکھ روپیہ میرے پاس وہ اپنے اس سروائیول بجٹ سے تھا وہ میں لگا، اور اس پہ بھی تھوڑا سا جب مجھے ایک تھوڑا سا کیتھارسس کی گل کی کہ میں اس طرح کا اور کسی کو بادر ہی کوئی نہیں کر رہا، تو مجھے نگران حکومت کے سیٹر میں عامر میر صاحب، میرے لیے وہ بڑے محترم ہیں، ان کا مجھے فون آتا ہے کہ راشد محمود صاحب آپ ایسے تو ہمارے ملک کے، آپ ایزی ہو جائے، ہمیں آپ کی یہ خبر ہو گئی ہے تو ہم کچھ جو میرے لگے ہوئے تھے بل سارے کے سارے، میں نے سارے ان کی ڈیٹیل بھی ان کو بھیجی کہ یہ تو میں بھر چکا ہوں۔ تو اب تو میں بالکل اس کیفیت میں تھا کہ اگر میں فردر علاج نہیں کر پاؤں گا تو پھر پتہ نہیں یہ میرا پیک اپ شارٹ ہوگا، تو انہوں نے کہا نہیں، تو بقیہ وہ میرے سارے کی ساری کیئرنگ انہوں نے کی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد اب زندگی چل رہی، کام وام ہے کوئی نہیں۔ میں چونکہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں، مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف
کنسرن میں بلایا جاتا ہوں اور وہ میں رب کی رضاؤں کے لیے وہاں جاتا ہوں، لیکن اس میں سے کبھی کبھار کچھ ایسے بھی اچھے لوگ ہیں جو مجھے لفافے میں کچھ پیسے بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں یہ چینلوں پہ جاتا ہوں، ایک دو چینل کو چھوڑ کے سب اپنے سروائیول کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا جانا اس میں، تو وہ بھی داد ہی دیتے ہیں ہمیں، میں مانگتا بھی نہیں، جو دے دیتا لے آتا ہوں۔ لاہور سے باہر کراچی کو بلاتا ہے ایک بڑا چینل، انہوں نے جب مجھے بلایا بڑی ڈگنیٹی اور وقار سے، میں ARY کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے راج صاحب آپ کا بجٹ یہ رکھا ہوا، آپ فلاں جا بتائیں کہاں ٹار، میں کہ یار میں وہ تو بڑا اپنی زمین سے جڑا ہوا شخص، لیکن میرے گھر میں رب نے چھوٹے سے گھر میں مجھے وہ آسائشیں دے ہوئی جو میری زندگی کو آرام دے، تو وہ سارا کچھ کرتے، لیکن اب کی بار جب یہ ہوا بل آیا میرے پاس، ارے کام میرے پاس ہے کوئی نہیں، وہ کوئی دے ہی نہیں رہا، کراچی والوں کے اب جو سیکرٹری یا جو ایک پیٹرن ڈرامے کا بن چکا وہ ہے، میں ایسے بیہودہ جو میرے ریلیجن سے ریلیٹڈ، میری اقدار سے ریلیٹڈ، میرے خاندانی نظام سے ریلیٹڈ جو کنٹراڈکشن ہے، میں اس میں کام نہیں کرتا، میں ابھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں تو کام میرا تو بند ہی نہیں، میں وہ نہیں کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی موسٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکرپٹ معیاری اب نہیں ہے اس میں، وہ کچھ پتہ نہیں کس آپ کی جو اقدار تھیں ان کے اینٹی چلا گیا اسکرپٹ جو ہے، ہماری خواتین ہماری بچے جو ان کو پورٹریل اس میں کرنا ہے ایسا نہیں ہے، اور اگر کہیں ایک آدھ جگہ ہے تو آپ اسی کو ہائی لائٹ کر رہے، دنیا میں تو چور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اسے ملک وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے، تو آپ کا چونکہ سودا بکتا ہے اس سے تو وہ ظاہر ہے میں ان میں کام نہیں کرتا، تو کہ پتہ یہ تھوڑا سا سخت مزاج آدمی ہے، وہ مجھے پھر بلاتا بھی نہ بلا کوئی بات نہیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اب کی بار بل میں لگاتار دیتا ہوں، میں نے ساری زندگی اپنا پیٹ کاٹ کے بھی یہ سارے پریکاشنز رکھے ہیں کیونکہ مجھے اپنی ڈگنیٹی سب سے زیادہ ہمیشہ دی ہے۔ اب کی بار بھی آیا تو میں نے 30,000 جو ہے وہ بچا کے رکھا ہوا تھا، بیمار میں نے اسی نہیں چلا، پہلی بار ہی چلایا اس مہینے، میری حالت آپ کی جو آنٹی جو میری مسز ہے میرے گھر میں وہ بھی اسی عالم میں پیری میں میری ہی طرح سفید بالوں والی، اس کی بھی وہ مجھے دیکھ کے بیمار ہو گئی ہوئی کہ یہ میرا میاں یہ کیا ہوتا کہ، تو ہم دونوں کے بعد اس قدر شدید گرمی میں ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا کیا کیا جائے، 1 ٹن کا AC ہے میرے گھر میں، اور وہ بھی پرانے والا جو کوئی نیا نہیں میں لگا سکا انورٹر میں، تو ہم نے جرت کی کہ یار مرنے سے بہتر ہے کہ یہ جو کچھ پیسے رکھے ہوئے اس کو بچا کے رکھ لے تو اس سے بل دے گا۔ اب بل جب آیا ہے مجھے اس میں سے یونٹ جو کنزیوم ہوئے ان کی قیمت ہے 29,000 کچھ روپے، منظور ہے مجھے، یہ مجھے نہیں پتا کہ پر یونٹ کیا چارج ہو رہا ہے، 200 یونٹ ہیں تو 3300 کچھ روپے، 201 یونٹ ہوتے ہیں تو 9,000 کچھ، اسی طرح ملٹی پلائی ہوتے ہوتے وہ بڑھتا چلا، میں وہ 29,000 دینے کو تیار تھا، آپ نے بڑھایا ہوا میں تب بھی دینے کو رکھا ہوں، میں نے رکھا اپنے پاس۔ اس کے بعد اس میں 16,000 کچھ روپے کے ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکس، فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس اور انویزیبل جن کا پتہ ہی نہیں ہے کاہے کے ٹیکس ہے، یہ سارے کے ساتھ میرا احتجاج لوگوں نے کچھ نے اس میں کہا کہ یہ شاید میں کو پیسے مانگنے کے لیے یہ ڈرام آن فٹ، میں فقیر نہیں ہوں، میں بانٹنے والوں میں اس خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا وہ حق تھا بولنا، تو اس پہ میں نے جب شور مچایا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ میرا ہی المیہ نہیں ہے، اس وقت من حیث القوم ہم سب یہی کر رہے، نہیں ہے ضرورت نہیں ہے کرنے کی، مجھ سے نہیں برداشت ہو پایا، میں نے بول دیا سارے کا سارا۔ اب بل جب سے یہ اس سے اگلے دن جس دن آیا میں نے دوسرے دن بل جمع کرا دیا، آپ یقین کرو گے اس رات میں سمن آباد اسلام آباد کالونی میں رہتا ہوں، گواہ ہے ریکارڈ ہے ان کا، رات پہلے تو 2 بار جو لوڈ چلی گئی وہ، اس کے بعد رات ہماری 12 بجے لائٹ گئی اور صبح 5 بجے کے قریب آئی، کوئی بات نہیں یار کوئی خرابی ہوگی۔ اب اس کے بعد کل بھی ہمارا یہی حال رہا، آج بھی جب میں نکلا ہوں تو 2 بار لائٹ ہماری جہاز، ارے جو چیز آپ مجھے دے ہی نہیں رہے اس کو کس حوالے سے آپ ملٹی پلائی اس کے ریٹس اپنے سروائیول کے لیے، یہ کاہے کے لیے، یہ ملک بجلی کے بلوں سے چل رہا، بقیہ پیسے کہاں گئے؟ جس سیٹ اپ میں جس کنسرن میں جو فرد واحد ہو یا من حیث القوم کوئی نیشن ہو، جس جگہ آپ سود کے نظام سے سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں، بینگ اے مسلم میرے بلیوز ہے کہ وہ ہوگا نہیں۔ میں سر سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ کا جو فن ہے وہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتا ہے، کیا کریں بھائی، اور آپ کے تو پیر دو پینے چاہیے جتنا جس لیول کا فن ہے، تو یہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھو جب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ اپنی
میں وہ میرا شعبہ جو ہے جس میں آپ وہ آپ پکار رہے تھے کاکو لالا. ہاں میرے بہت سارے شاہین میں سے لے کے اس تک اتنے رولوں کے نام میرے لوگوں عرض یہ ہے نام کہ نہیں پتا میرے دنیا میں کہیں. کریکٹر ایکٹنگ میں اس قدر ایکسیلنٹ کام. بس کیا کرے شہباز, اب جس نیشن میں اب عالم پیری میں چراغ آخر شب ہوں, لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس اندھیرا نہیں اجالا ہے انشاءاللہ تعالی. اب ہم سچ بھی نہ بولیں یار, سننے والا نہیں کوئی ہے تو کیا ہم بولنا بند کر دیں؟ میں تو بولوں گا بھائی. آپ کو کیا یہ لاہور تو گڑھ تھا ہمارا, چلا گیا سارا فن کا وجہ کیا بنی, اس کے پیچھے کیا محرکات آپ دیکھتے ہیں, گھس اور ریوائول کیسے پاسبل؟ گھس بیٹھیوں کے آتا آ گیا, وہ لوگ آ گئے. ایک خرادیہ جو ہے وہ بہت اچھا کاریگر اپنے کام کا ہے, لیکن وہ کریٹر نہیں ہے, وہ چیز کریٹ نہیں کرے گا, مجھے اسے کوئی نٹ کے پیچ بھیجنا پڑے گا, وہ مجھے ویسے چیز بنا. اب دیکھیں ہمسائے دیس میں وہ آرٹ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس قدر بہتر آرٹسٹ کی زندگی ہے. ہمارے کنسیڈر ہی نہیں کرتے, ہمارے کون آرٹ کوئی ہے اس انڈسٹری کو تسلیم کیا کسی نے. جو حکومت آتی ہے وہ سروائیول گیمک کر کے لالی پاپ ایک خوش کنجا دیتا, اس کی فزیکل امپلیمنٹس ہے ہی نہیں گئی. کلچر کے ادارے ہیں میرے ملک میں, اربوں روپے کے بجٹ. ارے کیا کوئی ایک فردوس بال دکھا دو مجھے جو تم نے کریٹ کیا, کوئی ایک راشد محمود دکھا دو مجھے, کوئی ایک یہ دونوں پیک کے نام ہیں, دونوں پیک بتا دو مجھے, کوئی ایک دکھا دو جو یہاں سے پیدا ہوا نہیں ہوا. تو یہ سارے کے سارے خواب ہے, سروائیول گیمکس ہے. آپ ہمارے شفیع محمد کوئی نہیں اب دوسرا. بتاؤ کہاں سے آیا کوئی ریپلیسمنٹ آئی, اور بڑے کتنے نامور فنکار کوثر صاحب نہیں, اندھیرا اجالا والے, بتاؤ عرفان. کہاں وہ عرفان خوسر جیسا آئے گا, کوئی گھر میں بیٹھا وہ بیچارہ. کیا بات, کیا بات. وہ صدقے تمہارے میں ریڑھی باندھ, وہ ٹانگا باندھ بنے. جی ہاں جی ہاں, کیا بات, ایسا ہی کیا خوبصورت کام ہے. ایسا ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آرٹسٹ کمیونٹی جو ہے ان کو بھیک یا بھکاری نہ سمجھے. وہ آپ کی کوئی بھی آرٹسٹ جو ہم سارے آپ کی پوری زندگی میں کوئی گورنمنٹ ایسی آئی جس سے آپ کو لگا ہو کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ یہ آرٹ کے پروموٹ کے لیے کچھ سدے باب کر رہی ہے, کوئی کام کر رہی ہے, کوئی ایسے لیڈر یا کوئی؟ نہیں, جو بھی حکومت آئی اس نے اپنی ایفیلیٹڈ لوگوں کو ڈپارٹمنٹ میں بٹھایا, وہ بھی عیش کر کے نکل گئے, وہ حکومتیں بھی عیش کر کے نکل گئی. اگر کہیں کچھ ہوتا تو فزیکلی دکھتا نا, بتائے نا مجھے ان کونسلوں میں کیا ہوا. اب کچھ تھوڑی سی وہ انہوں نے قوانین جو ہے اس میں ریسٹرکشن کی جو پرانے تھے, اب تھوڑی سی اسکیننگ شروع ہوئی. امید ہے کہ یہ فزیکلی جو اب کرنا شروع ہوئے, یہ اس کو اگر وہ چلتا رہا آگے تو شاید بہتریاں ہو جائیں گی. تو لیکن مجھے اپنی زندگی میں نہیں لگتا کہ میں کوئی خوش کن جسچر لے کے اللہ میاں کے پاس جاؤں, لیکن میں مطمئن ہوں اپنی زندگی کی ساری تپسیا جو میں نے کی ہے. آپ کا اپنی ذات کو لے کر کون سا فیوریٹ پلے تھا جس کردار میں سے آپ اب تک نکل نہ سکے ہوں؟ کردار سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان. نہیں, وہ سب سے ہے. میرا پہلا شاہین تھا جس میں کراچی ٹیلی ویژن سے میرا انٹروڈکشن کراچی سے سیکھا میں نے سارا کچھ. لاہور مجھے ٹی وی کے اندر نہیں داخل ہونے دیا. پیچھے ایک کانفلکٹ وہ ٹی وی کے ساتھ میرا وہ جو ایک پیمنٹ کا ہوا تھا مرثیہ جو میں نے پڑھا تھا اس کو, تو اس کو بعد میں انہوں نے پہلے تو مجھے 620 روپے کا چیک بھیجا ہے. میں نے کہا میں نے سموسے سپلائی کی, ان کا بل ہے, یا میں نے کھایا اس کا بل ہے, اس طرح کا ہوا. لیکن بعد میں انہوں نے مجھے 10,000 روپے اس کے بھیج دیے. چلو اوکے. تو میں نے تب جا کے کہا تھا کہ جہاں ڈگنیٹی اور وقار ساری زندگی کر کے نہیں تو میں پی ٹی وی پہ اب کام نہیں کروں گا. انہوں نے میرے جسچر سے کوئی احتساب نہیں کیا ہے, انہوں نے منوان اس پہ عمل کر لیا کہ اللہ کا شکر ہے یار اس سے یہ بولتا ہے, یہ ہر بات پہ کنٹراڈکشن کرتا ہے. تو انہوں نے اس کے بعد مجھے آج تک نہیں بلایا اور میں بھی نہیں کیا. میں نے سب سے پہلا جو ڈرامہ ریڈیو پر مجھے کام ملا, جو آن ایئر ہوا, میرا پہلا قدم جو تھا وہ بانو آپا کا لکھا ہوا ایک کھیل تھا, یہ کلو. جو بعد میں 35-38 برس کے بعد انہوں نے ٹی وی کے لیے ریپروڈیوس ہوا تھا. کلو ٹی وی کے لیے لکھا, اور ماریا بات ایوب خان. جوانوں کے لیے جتنی ٹریننگ فلم بنی ہیں آج تک سب کی آڈیوگرافی میری ہے. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. معین اختر ایک میں کلپنگ دیکھ رہا تھا دوستوں میں سے. معین اختر صاحب, میں اللہ کی رحمت کرے, اتنا بڑا فنکار, وہ ایک جگہ پوچھ رہے ہیں طلعت صاحب سے کہ آپ کے پوز جو ہیں یہ کیا پوز ہیں, اور انہوں نے پھر پیروڈی کر کے ان کے سامنے دکھائی, تو وہ بڑا لائٹ ٹون میں, اس کا بڑا لائٹر ٹون میں. میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کام کیا, فلم میں بھی کیا. کراچی والے جو ہے وہ کم از کم وہاں کی
काउंसलें जो हैं वो अपने टैलेंट का बड़ा डिग्निटी और वकार का आप बेसिकली कह रहे हैं कि कराची अभी भी प्रो लिटरेरी सोसाइटी है और एंटी लिटरेरी सोसाइटी नहीं बनी। अच्छा, ये फर्क है, क्योंकि अभी भी ड्रामा उधर तो बन रहा है ना। ड्रामा तो सब जगह बंद है, अब तो भी सिर्फ वो तलाकों वाले ड्रामे चलते हैं।